شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب آگے کے جو ابواب ہیں یہ آسان ہیں اور مختصر ہیں، ان کو کوشش کرتے ہیں جلد آج پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا نصاب بھی ساتھ ساتھ کور ہوتا رہے۔ تو دیکھیں، کتاب الصلاۃ صحیح البخاری باب نمبر 14 ہے، اس کا بابن اذا صلی فی ثوب لہ اعلام و نظر الی علمها، ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس میں نقش و نگار ہوں، یعنی پھول وغیرہ بنے ہوئے ہوں، ان نقش و نگار کی طرف دیکھنا، ان کی طرف نظر کرنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس باب کو قائم کرنے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں اگر ادھر ادھر خیال آ جائے تو اس معمولی اور تھوڑی سی بے توجہی سے یا نظر کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی نے پھولدار یا منقش کپڑے پہن کر نماز پڑھی اور نماز کے اندر ان نقوش پر یا پھولوں پر کپڑے کے اس کی نظر پڑ گئی تو نماز ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ ساتر ہو، یعنی ستر کو ڈھانپنے والا ہو اور طاہر ہو۔ اب چونکہ نماز میں خشوع و خضوع مطلوب ہے، اس لیے حتی الامکان ایسے کپڑے سے اجتناب اور پرہیز بہتر ہے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر نظر کرنے کے بجائے سجدے کی جگہ پر نظر رکھے۔ تو دیکھیں، حدیث مبارکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لہا اعلام فنظر الی اعلامها نظرتن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس پر کیا تھے؟ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک نظر اس پر پڑی، نقوش پر۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، جب آپ نماز سے پھرے تو آپ نے فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم سے انبجانیہ لا دو، یعنی سادی چادر لا دو، اس لیے کہ اس کے جو نقش و نگار ہیں انہوں نے مجھے نماز سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ یہاں غافل سے مراد عن کمال الحضور فیہا، یعنی جو نماز کے اندر خاص حضوری اور ایک کیفیت ہے اس سے اس نے مجھے دور کر دیا۔ اب اس حدیث پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کی نماز کے اندر، تو وہ آپ نے ابو جہم عامر بن حذیفہ جو صحابی رسول ہیں ان کی طرف کیوں بھیج دی؟ اب بھیجنے کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے، ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ فروخت کر کے نفع حاصل کر لیں، یہاں کام کاج کے وقت اور سوتے وقت استعمال کر لیں۔ اور دوسرا جواب بعض ائمہ نے، شارحین نے یہ دیا ہے کہ حضرت ابو جہم کی طرف حضور نے یہ چادر اس لیے ارسال فرما دی کہ حضرت ابو جہم کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی تھی، وہ نابینا تھے، اس لیے انہیں یہ جو اس کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے خشوع و خضوع کے کم ہونے کا یا کمال حضوری میں کمال کا جو نقص تھا اس کا خدشہ نہیں تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر الفاظ ہیں فَإِنَّهَا الہتنی آنفاً عن صلاتی،
جبکہ یہ جو دوسری تعلیق انہوں نے نقل کیا اس کے اندر الفاظ ہیں فَأَخَافُ أَن يُفْتِنَنِي. اب ان میں تو بظاہر تعارض نظر آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں الحتنی آنفن، یہ قرب فعل پر فعل کا اطلاق ہے، یعنی قریب تھا کہ میں کمال حضور سے غافل ہو جاتا، قریب تھا. اور اخاف این یفتنانی یا تفتنانی. تو اب یہ جو الفاظ ہیں اگر یہاں پر یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ قریب تھا کہ میں، یہ الحتنی جو ہے اس کو قادت ان تلہینی کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہ اشکال باقی نہیں رہتا جو تعارض والا ہے. اگلا باب دیکھیں جی، باب ان صلی فی ثوب مصلب او تصویر حل تفسد صلاته وما ینہی من ذالک. اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس پر صلیب بنی ہوئی ہو یا دیگر تصویر بنی ہوں تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ اور اس بارے میں ممانعت کا بیان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان کرام لعائشہ سترت بھی جانب بیتہا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین اونی کپڑا پڑا تھا، پردہ تھا، اونی رنگ کا، رنگین رنگ کا اونی پردہ تھا، جس کو انہوں نے اپنے حجرے کی ایک طرف لٹکایا ہوا تھا. فقال النبی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امیتی عنا کرامہ کی حاضہ، امیتی ای ازیلی، یہ بین السطور دیکھ لیں، ازیلی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پردہ دیکھ کر ارشاد فرمایا تم یہ پردہ ہمارے سامنے سے ہٹا دو، اس لیے فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي، کہ اس کی جو تصویریں ہیں یہ نماز میں میرے سامنے آتی رہتی ہیں. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھی تھی نہ تو اس کو لوٹایا اور نہ ہی اس کا اعادہ کیا، نہ نماز توڑی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایسا کپڑا سامنے ہو جس پر صلیب کی تصویر ہو یا کوئی جاندار کی تصویر ہو تو لا تفسد صلاتہ، کہ نماز کو نہیں توڑے گا بلکہ لاکنہ مکروہ، مکروہ ہوگی نماز. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں، ثوب مصلب اور ثوب مصور، یعنی ایسا کپڑا جس پر صلیب کی تصویر ہو یا دیگر تصویر میں سے کوئی تصویر ہو. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اس میں تو صلیب کی بات ہی نہیں ہے کہیں بھی، بلکہ مطلقاً ثوب مصور کی بات ہے جس پہ کوئی تصویریں بنی ہوئی تھی کپڑے پہ. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ صلیب جو ہے یہ بھی حکماً تصویر کے ہی حکم میں ہے، تو جو ممانعت ثوب مصور کی ہے وہی ثوب مصلب کی بھی ہے. اگلا باب دیکھیں، باب من صلی فی فروج حریر ثم نزعہ، جس نے ریشمی قبا میں، جبہ جسے کہہ دیتے ہیں، اس میں نماز پڑھی پھر اس کو اتار دیا. حضرت عقبہ بن عامر
سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر فلبسہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ریشم کا کبا یا جبہ ہدیہ کیا گیا، آپ نے اسے پہن لیا، پھر نماز پڑھی اس میں، ثم انصرف فنازعہ نزعا شدیدا کالکارہ لہو، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھینچ کر شدت کے ساتھ اتار دیا ناپسند کرتے ہوئے، آپ نے اس کو زور سے کھینچ کر اتارا، گویا کہ اس سے کیا کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ وقال، اور فرمایا لا ينبغي هذا للمتقین، یہ متقین کے لائق نہیں ہے، یہ متقیوں کا لباس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بین السطور ہی انہوں نے بیان کر دیا ہے لعل ھذا اول النہی والتحریم، کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا تھا ریشم کا جبہ، یہ نہی یا تحریم سے پہلے کی بات ہے۔ تو اب تو جو ہے وہ ریشم ویسے ہی منع کر دیا گیا۔ اگلا باب دیکھیں، باب فی الثوب الاحمر، اور بعض نسخوں کے اندر یہاں پر باب کا نام جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے باب الصلاۃ فی الثوب الاحمر، سرخ کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ایک سرخ رنگ کے خیمے میں، سرخ رنگ کے چمڑے کے خیمے میں میں نے دیکھا، اور میں نے دیکھا حضرت بلال کو کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا پانی دیا، یا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی لیا، اور میں نے لوگوں کو دیکھا صحابہ کرام کو کہ وہ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ حضور کے وضو کا پانی جو ہے وہ اس کو ہاتھوں پر لے رہے ہیں۔ فمن اصاب منہ شیئا تمسح به، سبحان اللہ، کہ جس کو جو کچھ اس میں سے مل جاتا پانی میں سے، تمسح به، اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا۔ ومن لم یصب منہ شیئا اخذ من بلل ید صاحبہ، اور جس کو کچھ حصہ نصیب نہ ہوتا تو وہ اپنے ساتھ والے کے ہاتھ ہاتھ ملتا اور اس سے تری لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا۔ پھر میں نے دیکھا حضرت بلال کو اخذ عنزۃ لہو فرکزہا، کہ حضرت بلال نے ایک نیزہ لیا اور اس کو گاڑ دیا زمین میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے سرخ رنگ کے حلے میں، سرخ رنگ کے جوڑے میں تشریف لائے، مشمرن، جس کو آپ نے تہبند کی طرح باندھا ہوا تھا یا تہبند اٹھائے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرخ رنگ کے حلے میں باہر تشریف لائے، اپنے ازار کو، تہبند مبارک کو اٹھاتے ہوئے۔ صلی الی العنزۃ بالناس رکعتین،
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیزے کی طرف رخ کر کے یعنی اس کو سترہ بناتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھائیں. وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ مِن بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ، اور میں نے لوگوں کو اور جانوروں کو دیکھا کہ وہ نیزے کے دوسری طرف سے گزر رہے تھے. اب اس حدیث مبارکہ میں یبتدرون ذالک الوضوء، اس سے ائمہ حدیث نے تبرکات پر استدلال کیا ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وفیہ التبرک بآثار الصالحین، کہ اس حدیث میں دلیل ہے آثار صالحین سے، نیک لوگوں کے آثار سے تبرک برکت حاصل کرنے پر. تو اب اس کے اندر الفاظ ہیں وخرج النبی فی حلۃ حمراء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرخ رنگ کے حلے میں تشریف لائے. تو اب سرخ رنگ کا لباس پہننا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو احناف کے نزدیک اگر سرخ رنگ کا ہے، خالص سرخ رنگ کا ہے، تو پھر مکروہ تحریمی ہے، پہننے والے کو گناہ بھی ہوگا. اگر اس کے علاوہ رنگ ہے یعنی سرخ رنگ خالص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دھاری دار لباس ہیں یا سفید لباس ہے اس میں سرخ داریاں ہیں یا سرخ لباس ہے اس میں سفید داریاں ہیں، تو ایسا لباس پہننا یہ مستحب ہے. یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ مبارک کا حلہ مبارک کا ذکر ہے وہ ایسا ہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلہ مبارک تھا سرخ رنگ کا وہ دھاری دار تھا، اس میں رنگ سرخ تھا لیکن کالے رنگ کے یا سفید رنگ کی دھاریاں پائی جاتی. اب اگر کوئی ہلکے رنگ کا ایسا سرخ رنگ کا جوڑا جو ہلکے رنگ میں ہو، گاڑھا نہ ہو، شوخ کلر نہ ہو، ہلکا سرخ رنگ اور ہو بھی دھاری دار، اتباع رسول کی نیت سے اگر استعمال کرے تو بلا شبہ وہ سنت کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لے گا. اگلا باب دیکھیں، باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب، چھتوں پر اور ممبر پر اور لکڑیوں کے تختوں پر نماز پڑھنے کا بیان. اس باب کو بھی یہیں پر کلوز کر دیں، یہ باب انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. اس کے اندر کچھ مزید تفصیلات ہیں تو یہ مختصر نہیں ہے، اس کو ہم کل دیکھ لیں گے.